صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ یہ ایک قانون ہے اور ایک دستور ہے تعلیم کا کہ جس چیز پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور آگاہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ تم نے عمل کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اگر عمل سے پہلے آگاہی نہیں ہے تو اس عمل کے باطل ہونے کا بھی یقین ہوتا ہے اور صحیح طور پر انجام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ قانون تعلیم ہے۔ مثال کے طور پر امتحان، ہمارا کل امتحان ہے تو آج ہماری تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ سوال یاد کرو، یہ سوال یاد کرو، ایسے کرنا اور ایسے کرنا۔ نماز ہم پر واجب ہے، واجب ہونے سے پہلے آگاہی دی جا رہی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہو تو ایسے کرنا، رکوع ہو تو ایسے کرنا، سجدہ ہو تو ایسے کرنا۔ تو گویا کہ نماز واجب ہونے سے پہلے تربیت کی جا رہی ہے۔ رمضان آیا، روزہ رکھنا ہے، تربیت کی جا رہی ہے۔ روزہ رکھنے کے اتنے فضائل ہیں، روزہ رکھنے کا اتنی فضیلت ہے، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہ کھانا، وہ نہ کھانا، افطار کو اٹھنا، افطار سحری کو اٹھنا، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ نماز بھی صحیح ہو جائے۔ نماز صحیح ہوگی تو نفس پہ اثر بھی پڑے گا، درجات میں بلندی بھی ہوگی۔ اگر روزہ صحیح ہوگا تو اس کا اثر نفس پر بھی پڑے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور وہ ہمیں راستہ بھی مل جائے گا، جس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج آتا ہے، حج سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، کنکریاں کیسے مارنی ہیں۔ یعنی حاجیوں کو پہلے آمادہ کر کے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے تاکہ حاجی صاحبان اپنے عمل کو صحیح طور پر انجام دے سکیں۔ یہ عزاداری جو ہماری آ رہی ہے یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ عزاداری ہم نے آباء و اجداد سے نہیں لی ہے، یہ عزاداری ہم نے اہل بیت سے لی ہے۔ آباء و اجداد کی عزاداری میں بہت فرق ہے اور اہل بیت سے جو عزاداری لیتے ہیں اس میں بہت۔ علم ہم اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد اٹھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اگر علم اٹھانے کی دلیل ہماری آباء و اجداد کی ہے تو قرآن مذمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی پیروکاری نہ کرو۔ اگر ہم نے علم آباء و اجداد سے لیا تو علم اٹھانے والا گناہ بھی کر رہا ہوگا، علم کا اٹھانے والا نیکی بھی کر رہا ہوگا۔ توجہ کے ساتھ، یعنی اگر میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ علم لیا ہے نا تو جو ہاتھ میں علم رہ رہا ہے وہ گناہ گار علم اٹھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس نے گناہ بھی کیے ہو سکتا ہے۔ علم اٹھایا ہوا ہے، داڑھی موڑی ہوئی ہے، داڑھی کا موڑنا حرام، علم کا اٹھانا نیکی اور عبادت۔ تو آپ نے دیکھا علم اٹھا رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، علم اٹھا رہا ہے، رزق حرام بھی کما رہا ہے،
علم اٹھا رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ اس علم کے نیچے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس علم کے نیچے برائیاں نہیں ہیں۔ جن ہاتھوں سے علم اٹھا رہا ہے، عہد کر رہا ہے، یہ ہاتھ علم اٹھانے کے لیے ہے، تاش کے پتے اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو میں علم اٹھا رہا ہوں، حضرت عباس کا علم اٹھا رہا ہوں، جس نے قربانی دین بچانے کے لیے دی ہے، دین ختم کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ تو گویا کہ نماز سے پہلے ہماری تربیت، روزے سے پہلے ہماری تربیت، حج سے پہلے ہماری تربیت، خمس و زکوٰۃ سے پہلے ہماری تربیت، اور یہ تربیت جس کے لیے ہم آمادگی اور تیاری کر رہے ہیں۔ حج کتنے دن کا ہے؟ حج صرف 3 دن کا ہے، 1 مہینے کا حج نہیں ہے۔ یہ تو ایک مجبوری ہے کہ ہم 1 مہینہ وہاں پہ ریزرو ہوتے ہیں۔ حج تو صرف 3 دن کا ہے۔ نماز دن میں 5 وقت کی ہے، ایک وقت میں 2 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ عزاداری تو پہلی محرم سے شروع ہوگی اور 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری، روزانہ ماتم، 2.25 مہینے ماتم، روزانہ آنسو بہانا، ایک مجلس نہیں، جس مجلس میں جائیں آنسو ہی آنسو، 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2.25 مہینے آنسو بہانے کی تربیت۔ تو جب ایسا مہینہ آ رہا ہے تو کیا اس کے آمادگی کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے مسائل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ماتم کے مسائل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ علم اٹھانے کے مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ زری کو چومنے کے مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ صف اعظم میں آنے کے مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ بس آ جائیں اور چلے جائیں، یہ بس علم اٹھا لیا اور بڑھا دیا، بس یہی روئے اور چلے گئے، بس یہی نہیں۔ آنسوؤں کی تربیت نفس پر ہوتی ہے۔ اگر اپنے بیٹے کی میت پر آنسو بہتے ہیں تو یہ نمکین آنسو ہیں، پانی ہے یہ، اور علی اکبر کب یہ آنسو بہے تو 1 قطرہ 1 درجے کے برابر ہوتا ہے وہی آنکھ، ہے وہی پانی۔ کہاں نمکین پانی جو اپنے بیٹے پہ، جس کو پالا ہے، جس کی پرورش کی ہے، جس کو جوان کیا ہے، روتا ہے تو نمکین پانی ہے، اور علی اکبر کو روتا ہے تو جنت کا 1 آنسو درجات میں بلند ہوتا ہے۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، انشاءاللہ مصائب کا حصہ بنائیں گے۔ ان آنسوؤں کو جمع کرنے والی عام شخصیت نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی آتی ہیں اور یہ آنسو ہمارے جمع کر کے لے جاتی ہیں، صرف لے ہی نہیں جاتی، محفوظ بھی رکھتی ہیں، اور محفوظ 1-2 دن کے لیے نہیں، بلکہ روز حشر جب آئے گا تو یہی ہمارا رونا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہے، بن جائے گا۔ تو 2.25 مہینے کے لیے جو عمل آ رہا ہے وہ رسم و رواج کا حصہ نہیں ہے، نہیں۔ ہم نے ماتم لیا ہے کربلا والوں سے، آباء و اجداد سے نہیں لیا۔ ہم نے آنسو لیے ہیں کربلا والوں سے، آباء و اجداد سے نہیں لیے۔ ہم نے علم لیے ہیں آباء و اجداد، کربلا والوں سے، آباء و اجداد سے۔ لہٰذا 2.25 مہینے کے لیے 3 دن میں تربیت ہو ممکن ہے۔ اگر چیدہ چیزیں ہی سامنے آ جائیں اور 2.25 مہینے اس پر عمل ہو تو سمجھیے کہ شریعت کے ان تھوڑی سی باتوں پہ عمل تو ہو گیا نا۔ جس نے 2.25 مہینے اس پہ عمل کر لیا، سمجھیے کہ ساری زندگی اس پر
عمل جو ہے وہ اس کی راستہ جو ہے وہ درست ہو گیا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ چونکہ کل کا مجمع بہت زیادہ تھک گیا تھا اور مختلف علاقوں سے آئے تھے، سویم کے حوالے سے، جنازے کے حوالے سے، لیکن یہ مجمع تو صرف مختص ہے تربیت کے حوالے سے، جہاں سے بھی آیا ہو۔ البتہ کل ایک مسئلہ سپرد کر دیا تھا تربیت کے حوالے سے، ہم علم کو چومیں گے، چومیں، ہم زری کو چومیں گے، چومیں، ہم پنجوں کو چومیں گے، چومیں، یہ بوسہ دینا عبادت ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی اینٹوں کو بوسہ دینا عبادت ہے، حجر اسود کو سلام کرنا عبادت ہے، تو پھر ہم اپنے علم کو بھی بوسہ دیں، ہم اپنے ذریعوں کو بوسہ دیں، عاشق بن کے نہیں۔ عاشق حسین اور ہوتا ہے، بہت فرق ہے۔ جس عشق میں شریعت نہ ہو وہ عشق پاگل پن ہے، اور جس عشق میں شریعت بھی ہو تو وہ عبادت ہے۔ کربلا والوں میں جتنے بھی شہید ہوئے، عشق خدا تھا یا نہیں، شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی یا نہیں۔ ماتم عشق بنائیں لیکن شریعت کے مطابق، شاعری عشق بنائیں شریعت کے مطابق، خطابت عشق بنائیں شریعت کے مطابق۔ وہ کیا کہ جب علم کو چومنے لگے تو دیکھیں میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو اس جگہ بوسہ دیں جہاں پہ معصومین کے نام نہ لکھے ہوں، اور اگر وضو ہے تو آپ پنجے کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، پنجتن کے نام لکھے ہوئے، تو گویا کہ معصومین اتنی عزت اور احترام والے ہیں، اگر ان سے عشق کرنا عبادت چاہتے ہیں تو شریعت پر عمل کریں کہ بغیر وضو کے معصومین کو بوسہ نہ دے، یہ بن جائے گی عبادت۔ تو عشق وہی ہوتا ہے کہ جس میں شریعت بھی ہو، وہی چیز کیا ہے، عبادت بھی ہے۔ زلجنا کے پیچھے زیور ہم چڑھاتے ہیں، یعنی زیور سے ہم اس کو سجاتے ہیں، سجائیے، جتنا خالص ترین سونا، اپنا کوئی عرض کی بات نہیں ہے، اسی پہ 14 معصومین کے نام لکھ دیتے ہیں، اسی پہ ہم پنجتن کے نام لکھ دیتے ہیں، اور خوب دھڑا دھڑ اس کو ہاتھ لگا کر ہم چوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عشق ہے تو یہ پاگل پن ہے، اور اگر یہ عشق کے ساتھ شریعت ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس کو ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ چومیں، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جو ہے بوسہ دے دیے، وہی سونے کی قیمت تو پڑ سکتی ہے، لیکن جو یہ ہونٹوں نے بوسہ دیا ہے اس کی قیمت نہیں پڑ سکتی۔ کون سا بوسہ؟ کہ جس میں شریعت موجود ہوتی ہے، زری ہے، اس کو چومیے۔ بس کل کی مجلس کا نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ علم ہمارے بنائے ہوئے ہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوئے، ایسا ہی ہے نا، ذریعہ ہماری بنائی ہوئی ہے، آسمان سے نازل نہیں کی۔ یہ بہرحال زلجنا جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن سجایا تو ہم نے ہے نا۔ تو کیا یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی بنائے ہوئے علم کو اتنی عظمت دے دیں کہ اس کا بوسہ دینا عبادت بن جائے، زری کو بوسہ دینا عبادت بن جائے؟ لیکن جو چیز آسمان سے نازل ہوئی ہے، قرآن مجید، 2.25 مہینے ہمارے گھروں میں قرآن مجید نہ کھلے، جس مہینے کے اندر، جس محرم کے اندر شہدائے کربلا نے قرآن کو بچایا، رمضان ہے نازل ہونے کا مہینہ،
محرم ہے قرآن کے بچانے کا مہینہ۔ اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، کوئی چوم سکتا ہے تو چوم لے، کوئی ایک لفظ پڑھ سکتا ہے تو ایک لفظ پڑھ لے، کوئی ایک آیت پڑھ سکتا ہے۔ یہ دیکھنے والا، چومنے والا، پڑھنے والا، یہ سارا عملی طور پر اس کا پورا وجود کہہ رہا ہوگا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد۔ اے یزید، تو اسی قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، دیکھ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس قرآن کو، حسین زندہ باد۔ اے یزید، تو اس قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، دیکھ ہم چوم رہے ہیں اسی قرآن کو۔ مولا نے تو نوکے نیزہ پر یہ یزیدیت مردہ باد اور حسینیت زندہ باد قرآن پڑھ کر بتا دیا کہ اے یزید، تو ہمارا سر تو تن سے جدا کر سکتا ہے، لیکن قرآن ہم سے کیا ہے، جدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ماہ محرم آئے گا، اس کو دیکھ لیجئے، 2.25 مہینے دیکھتے رہیے، قرآن دیکھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اس کو چومتے رہیے، 2.25 مہینے چومتے رہیے، عادت پڑ جائے گی۔ یعنی 2.25 مہینے میں ہمیں قرآن کے نزدیک کس نے کیا؟ کربلا والوں نے کیا۔ یہی تو مقصد کربلا ہے کہ آ جاؤ قرآن کے قریب۔ قرآن کیا کرتا ہے کہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، اور پوری کربلا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ امت محمدیہ صرف نہیں بلکہ انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے شعراء مقصد بیان کرتے ہیں، کربلا پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کربلا انسان کے لیے درس ہے، خاص مکتب، خاص فرقے، خاص دین کے لیے نہیں۔ اگر کربلا سے دین بچتا تو صرف دیندار لوگ کربلا بناتے، ایسا ہی ہے نا؟ دین عیسائیت کا کیا ہے؟ نہیں۔ اور اگر صرف مکتب کی نمائندگی ہوتی تو صرف مکتب ہی کے ساتھ دین خاص ہوتا۔ شیعہ ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، شیعہ ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نہیں۔ شیعہ تو وہ ہیں جو کربلا کو مانتے ہیں، شیعہ تو وہ ہیں جو کربلا کو مانتے ہیں، شیعہ وہ ہیں جو ماتم کو مانتے ہیں، شیعہ وہ ہیں جو آنسو بہانا کربلا، یہ شیعہ ہیں۔ لیکن کربلا خاص شیعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر شیعت کے ساتھ خاص ہوتی تو آج ایسے ایسے شاعروں کا کلام ہماری زبان پر نہ ہوتا جو خدا کا تو انکار کرتے ہیں، حسین کا انکار نہیں کرتے۔ یہ ہم کوئی سر اونچا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خدا کو تو نہیں مانتا ہے، نہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم نے بھی کربلا کو سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا؟ میں نے بھی کربلا کو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کربلا کو پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، کہتے ہیں مسلمانوں کوئی ایسی جنگ بتاؤ جس میں تیر نہ چلا ہو۔ کربلا میں تیر چل گیا تو کیا جنگی ہے نا؟ کوئی ایسی جنگ بتاؤ کہ جس میں تلوار نہ چلی ہو۔ ہر جنگ کی فطرت تلوار ہے، ہر جنگ کی فطرت تیر ہے، ہر جنگ کی فطرت لوٹ مار ہے یا نہیں؟ یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے کربلا کو تیر و تلوار کی نگاہ میں دیکھا، آؤ میری نگاہ میں کربلا کیا ہے۔ ہم نے مانا مسلمانوں تمہارے، اے حسین، ہم نے مانا مسلمانوں تمہارے ہیں۔ اعتراف کر لیا نا کہ جس مذہب سے میں تعلق رکھتا ہوں
اس مذہب میں حسین نہیں۔ ہم نے مانا مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، ہم کو بھی کہنے دو ہمارے ہیں حسین۔ اجازت لے رہا ہے مسلمانوں سے، ہم کو بھی کہنے دو ہمارے ہیں حسین۔ اب حسین کو کتنا روشن ستارہ سمجھ رہا ہے، نوع چرخ کے وہ تارے ہیں حسین۔ آسمان پہ تو سارے ہی تارے ہوتے ہیں نا، لیکن امام کو کون سا تارا سمجھ ہے کہ چمکتا ہوا جو تمام کے اندر روشن ہوتا ہے۔ آخری مصرعے کے اندر کربلا کے متعلق اپنا نظریہ دے رہا ہے۔ کربلا تیر و تلوار کا نام نہیں ہے، کربلا لوٹ مار کا نام نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر سے ایک جوہر نکل جائے جو کربلا والوں نے دیا ہے، وہ میری نگاہ میں جوہر کیا ہے؟ ہم نے مانا مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، ہم کو بھی کہنے دو ہمارے ہیں حسین۔ نوع چرخ کے وہ تارے ہیں حسین، عالم انسانیت میں سب کو پیارے ہیں حسین۔ کیا پیغام دیا اس نے؟ انسان میں انسانیت اگر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کربلا والے ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر انسان میں انسانیت کمال پر پہنچ سکتی ہے تو وہ کربلا والے ہی کمال پر جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ 2.25 مہینے ہمیں نئے نئے نظریات سننے کو ملیں گے۔ کان مضبوط کرے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کان کمزور ہے تو ایمان بھی کمزور ہے۔ جہالت کی باتیں بھی کان میں جاتی ہیں، علم کی باتیں بھی کان میں جاتی ہیں، کافروں کی باتیں بھی کان میں جاتی ہیں، مشرکوں کی باتیں بھی کان میں۔ کیا رسول نے کافروں کی باتیں نہیں سنی؟ سنی۔ کیا مشرکوں کی باتیں نہیں سنی؟ سنی۔ کیا منافقوں کی باتیں نہیں سنی؟ سنی۔ مسلمانوں کی بھی باتیں سنی، مومن کی باتیں بھی سنی، لیکن کان رسول کے کون سے تھے؟ اگر ہم وہ کان رسول جیسے نہ بنا سکے، لیکن قانون تو ملنا چاہیے نا۔ ہم ایسے کو بھی سن رہے ہیں جو گمراہ کر رہا ہے، سنیں، کانوں کو مضبوط کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو سنا ہی نہیں، بلکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سمندر سے ہیرے نکالنا چاہتا ہے اس کو تیراکی تو آنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تیراکی کو مضبوط رکھے، ہیرے تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ جہاں تیراکی کمزور ہوئی وہیں پہ غرق ہونے کا خطرہ ہوا۔ کان مضبوط، آنکھ مضبوط، زبان مضبوط، بس یہی تینوں چیزیں ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم اندھے ہو، انسان کو کہہ رہا ہے تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو۔ یہ ماہ محرم آ کر ہمارا بہرا پن ختم کرتا ہے، ماہ محرم آ کر ہمارا گونگا پن ختم کرتا ہے، ماہ محرم آ کر ہمیں ہمارا اندھا پن ختم کرتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہوں گے، اگر ڈاکٹر نہ بھی ہوں تو عام انسان ٹک 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 کر کے جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ محرم ظاہری آنکھ کا نام نہیں ہے، محرم باطنی آنکھ کا نام۔ محرم کو ظاہری آنکھ سے لے کر چلیں گے، پہلی محرم میں جیسے تھے 8 ربیع الاول کو ویسے ہی رہیں گے۔ اور اگر ماہ محرم کی پہلے ہی رات، محرم تو اگلے دن آئے گا نا، پہلے ہی رات اگر بصیرت کی آنکھیں کھول لیں، اگلے ہی دن ہادی بن کر، ہدایت یافتہ بن کر پہلی مجلس سن رہے ہوں گے۔ کتنا فرق ہے بصارت میں اور بصیرت میں۔ محرم
بصیرت کو جگانے کے لیے آ رہا ہے۔ جس نے اپنی بصیرت کو جگا لیا وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف کیا ہے آ گیا۔ لہذا عقائد ممبر پہ بیان ہوں گے۔ کوئی کہہ رہا ہوگا معصومین خدا ہیں، سنیے سب کو اثر نہ لیں۔ جو معصومین کو خدا سمجھتے ہیں اور اثر لیتے ہیں اور وہ بھی خدا سمجھنے لگتے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ جو معصومین کو خدا سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے جو زبان حق نہیں بولتی وہ گونگی ہے، اور جو کان حق نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جو آنکھ حقیقت نہیں دیکھتی وہ کیا ہے؟ اندھی ہے۔ تو محرم میں ہم نے آنکھیں بھی بینائی لانی ہے، سیرت والی، مختلف عقائد ہیں، سنیں سب کو۔ جب سب کو سنیں گے تبھی تو ہم امتیاز پیدا کریں گے نا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن مجید میں جہنم اور جنت دونوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ جہنم والی آیات کو بھی چومنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی ضرورت کرنی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، اگر قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، اس کے نام کو اگر ہاتھ لگانا ہے وضو کرو۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ شیطان کو کے نام کو بھی اگر ہم نے ہاتھ لگانا ہے وضو کرو۔ کیوں؟ کہ یہ آیت کا حصہ ہے۔ لیکن شیطان دیوار پہ ماریے اور 1000 جوتے ماریے، گناہ نہیں، کیونکہ یہ اب قرآن کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن کیا کہنے جن کا ذکر ہوگا ان دنوں کے اندر اس قرآن سے، اگر ہم پنجے تن نکالیں تب وضو کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے، اور اگر ہم کسی کاپی پہ لکھ لیں تب بھی ہمیں وضو کے ساتھ کیا ہے؟ ہاتھ لگانا پڑے گا۔ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو ہم سنیں سب کو، اچھا پڑھ رہا ہے تب، برا پڑھ رہا ہے تب، لیکن فیصلہ وہ لے جو قرآن کر رہا ہے، فیصلہ وہ لے جو رسول۔ کیوں کہ یہ فیصلہ ہماری زبان سے نہیں، رسول خود اپنی زبان میں اپنے زمانے میں منبر کا تعارف کرا گئے تھے۔ یہ منبر بنایا ہے رسول نے، ایسا ہے یا نہیں؟ مدینۃ العلم یہ منبر بنا کر آپ کو گئے تھے۔ اس کی 5 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ اب تو ہم نے کہیں کرسی رکھ دی، کہیں 5۔ پہلی سیڑھی پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، دوسری سیڑھی پر امام بیٹھا کرتے تھے۔ امام عظمت سمجھتے تھے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھنا، کیوں کہ وہ اوپر والی سیڑھی خاص ہوتی تھی رسول کے ساتھ، اس کے نیچے صحابی کا نمبر آتا تھا۔ جو امام کے صحابی، ظاہری بات ہے صحابی کا مطلب دوست، اور اس سے نیچے عوام کا ہوتا تھا، ایک درجہ کیا تھا۔ رسول نے منبر کو معیار نہیں بنایا، کہا دیکھو اس منبر پہ بیٹھ کر اگر تمہارے سامنے حدیث پڑھی جائے قال رسول اللہ، تو میرے نام کو نہ دیکھنا، حدیث کو دیکھنا، میرے نام کو نہ دیکھنا، حدیث کو دیکھنا۔ اگر یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے فخذوہ، تو لے لو۔ کیوں کہ میں قرآن کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں، میں وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں، تو ایسی حدیث جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، اس حدیث کو دیوار سے دے کے مارو، قال رسول اللہ کو نہیں، حدیث کو۔ کیوں کہ یہ قرآن سے جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، حدیث سے بھی کیا ہے وہ ٹکرا رہی ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنی مجالس کے اندر ایسی باتیں کریں گے جو قرآن سے ٹکرائیں گی،
معصومین کو خالق سمجھنا قرآن سے ٹکرانا ہے۔ خدا کہتا ہے میں خالق ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ ان مخلوقات کو اتنی عظمت جو تم نے دی کہ خالق بنا دیا، تو ان کو عظمت دینے والا بھی پھر میں ہی ہوں۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ غلط عقیدہ سنے، لیکن فیصلہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ محرم میں ہی ہم سنیں گے روز عاشورہ سلام نہ کرو، روز عاشورہ سلام نہ کرو۔ سلام قرآن کا حکم ہے، سلام نبی کا حکم ہے، اور سلام تو اتنی مقدس چیز ہے کہ تاریخ رسول، تاریخ سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول نے کبھی کسی کو سلام میں پہل نہیں کرنے دی، بس اس نے ارادہ کیا سلام کا، رسول نے فوراً سلام کر دیا، کیونکہ سلام میں پہل ہے 69 نیکیاں اور اس کا جواب ہے 1 نیکی۔ جس سلام کی اتنی عظمت ہو، بچے چھپ جاتے تھے جب رسول آتے تھے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے، آج تو ہم نے رسول سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، بس جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں فوراً سامنے آ گئے، رسول نے کہا السلام علیکم۔ اتنی عظمت قرآن میں سلام کی بتائی گئی ہے کہ دیکھو سلام شروع ہوتا ہے قبر سے، سلام شروع ہوتا ہے قبر سے اور چلتا ہے جب تک تم زندہ ہو۔ جب تم زندہ نہیں رہو گے نا تو قبروں پر سلام کرنے والے ہم معین کر دیں گے، اور وہ ہیں فرشتے۔ یہ ان کی قبروں پہ ہم معین کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں سلام کو بنایا، عمل بنایا سلام میں۔ اور جب تم برزخی جنت میں جاؤ گے تو وہاں تمہارا استقبال ہو رہا ہوگا سلام سے۔ فرشتے کہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ یہ جنت میں آ گئے، برزخی جنت میں آ گئے، اور جب ہم جائیں گے قیامت کی منزلوں میں فرشتے سلام کر رہے ہوں گے۔ جب پل صراط پہ جائیں گے اور جب آخری جنت میں جائیں گے جس میں جوانان جنت کے سردار ہیں، وہاں پر فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تم پر، تم جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ جنت کی نعمتیں سجی ہوئی ہوں گی، ہر ایک جنت کی نعمتیں کھانے میں مصروف ہوگا، ہر ایک کی لذت جدا جدا ہوگی، لیکن اوپر سے ایک سلام کی آواز آئے گی، تمام نعمتوں سے زیادہ لذت اس سلام میں ہوگی، اور وہ سلام کس کی طرف سے ہوگا؟ خدا کی طرف سے۔ سلامتی ہو تم پر اے جنت کی نعمتیں۔ لوگ یہ نعمتیں بھول جائیں گے، اتنی لذت اس سلام کے اندر ہوگی۔ اور روز عاشورہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ روز عاشورہ سلام نہ کرو، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ روز عاشورہ شریعت کو ہم معطل کر دیں۔ ایک شخص آئین کو معطل کرتا ہے تو وہ غدار بن جاتا ہے، اور ایک شخص شریعت کو معطل کرتا ہے، نہیں روز عاشورہ سلام نہیں کرنا۔ کتنا آکورڈ لگتا ہے، کتنا غیر اخلاقی لگتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، نوجوان بھی موجود ہیں، ایک غیر مذہب کا آدمی ہمارے آگے ہاتھ بڑھا رہے روز عاشورہ، ہم بڑھا نہیں رہے، کہہ رہے ہیں آج روز عاشورہ ہے، ہمارے ہاں سلام نہیں ہے۔ کتنی توہین اس نے اپنے مذہب کی کرائی ہے کہ ہمارے یہاں سلام روز عاشورہ نہیں ہوتا۔ جو ماں کے شکم سے شروع ہوتا ہے اور
خداوند تعالیٰ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ سلام ہو سکتا ہے، ممبر سے یہی چیزیں ملیں گی، کوئی کہے گا ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا نہیں ہو سکتا۔ ججمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر کہنا قرآن کے مطابق ہے تو فخذوہ، قرآن بھی آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث بھی آپ کے سامنے، رسول کی سیرت جو ہے وہ جو ہے پیش کی۔ اب کہا جائے گا روزے عاشوراء ہاتھ نہیں ملانا۔ روزے عاشوراء اگر ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے تو یہ مصافحہ شریعت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 365 دن ہم دائیں بھی ہاتھ ملا رہے ہیں اور بائیں بھی ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ہم نے 365 دن تربیت کی اور روزے عاشوراء ختم ہو گئی۔ ہاتھ ملانا ہے اسلام کا رکن، اور اس کی عظمت ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے مادی پردوں کو ہٹا دے اور عالم ملکوت کو دیکھنے لگے، مادی پردوں کو ہٹا دے۔ مادی پردے کیا ہیں؟ میری نگاہ اس دروازے سے ٹکرا کر واپس آ گئی، نہ باہر گئی نہ کہیں نہیں گئی۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ مادی پردہ کو اٹھا دیا جائے آنکھوں سے، تو ان کو ایسا منظر نظر آئے گا جیسا کہ موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں اور اس کے گناہ جھڑتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے۔ جس مصافحے کی اتنی عظمت ہو اور ممبر پہ بیٹھ کر کہا جائے، یہ ان کا اپنا تو علم ہو سکتا ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، اہل بیت کا علم نہیں، روزہ عاشوراء بغل گیر نہیں ہونا۔ بغل گیر ہونے کا اپنا ثواب ہے۔ روزے عاشوراء نہیں، دعا نہیں مانگنا روزے عاشوراء۔ یہ تعلیمات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تعلیمات ہماری 3 کتابوں سے آ رہی ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، فتویٰ بعد میں دینا، پہلے سن لینا۔ سمجھنے سے پہلے فتویٰ دے دیا جائے تو وہ ابو جہل ہے، اور سمجھنے کے بعد فتویٰ دے دیا جائے تو یہ مجتہد ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک بات سمجھی نہیں اور پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں بھی ابو جہل ہیں۔ ابو جہل نے جتنا رسول کو ستایا تھا، جتنا پراپیگنڈا کیا کرتا تھا، اسی بنا پر کہ جب رسول فرمایا کرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں لے لی اور پراپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ہمارے افکار، فکر کی جمع، ہمارے اذہان، ذہن کی جمع، ہمارے اعمال، عمل کی جمع، 3 کتابیں بنا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سلیکشن کس کتاب کی کریں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کے یہاں بھی کتابوں کا بازار ہوگا، اب آپ نے کیا نام رکھا؟ لاہور میں تو اردو بازار کہتے ہیں۔ 3 طالب علم چلے کتابیں خریدنے کے لیے، ایک نے ڈاکٹر بننا ہے، طالب علم ہے، ایک نے انجینئر بننا ہے، ایک نے وکیل بننا ہے۔ یہ تینوں اردو بازار میں پہنچ گئے۔ مجھے بتائیے کہ جو طالب علم ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے کن کتابوں کا انتخاب کرے گا؟ میں آپ کی طرف سے جواب دے دوں، یہ بات واضح ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ انہی کتابوں کا انتخاب کرے گا نا جو اس کو ڈاکٹر بنا دے۔ ان کتابوں کو تو نہیں کرے گا نا جو وکالت کی کتابیں۔ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس میں کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ انجینئر ان کا کتاب کرے گا، اختیار کرے گا جو کہ انجینئر والی کتابیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں لا کر اسٹڈی شروع کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور اگر انجینئر والا میڈیکل کتابیں لے آئے اور میڈیکل والا انجینئر والی کتابیں لے آئے اور گھر میں اسٹڈی کرنے لگے، اس کو احمق کہیں گے یا طالب علم کہیں گے؟
بولیے نا. ظاہری بات ہے کہ ہمارا بولنا تو صرف 3 چیزوں پہ ہے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باقی چیزوں میں ہاں ہوں کرنا تو ذرا ہمارے لیے رواج ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے. لیکن بات تو واضح ہو گئی نا، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے افکار کو 3 کتابیں بنا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں کون سی کتاب ہو جو قرآن کے بھی مطابق ہو، حدیث کے بھی مطابق ہو، اہل بیت کی تعلیمات کے بھی مطابق ہو. کون سی کتاب ہو ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہدایت پر لے آئے. ہم ایک کتاب رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. ایک ہے تحفۃ العوام. ذرا پہلے سمجھ لینا بات کو، پھر آگے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ مقرر پیچھے ہو اور ہم آگے جو ہے وہ چل رہے ہوں. جیسا کہ قرآن کے اندر اگر ہم بیٹھ کر آیت پڑھ لینا عید غدیر کی تو عوام آگے چل رہے ہوتے ہیں، مولوی پیچھے جا رہا ہوتا ہے، نعرے پہلے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں پہنچتا ہے. تو یہ ہماری نیچر ہے، لیکن ہم نے نیچر سے بھی سبق جو ہے وہ لینا ہے. تحفۃ العوام. تحفۃ العوام، اگر آپ نے کسی بکرے کو ذبح کرنا ہے تو وہاں دعا موجود ہے. ایسا ہی ہے یہ نہیں؟ اگر آپ نے کوئی روزہ لیلۃ القدر کے اعمال کرنے ہیں تو وہاں دعا موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تحفۃ العوام کا انتخاب کریں اور اچھی سے اچھی تحفۃ العوام گھر میں لا کے رکھیں. ایک کتاب ہے ہماری جنتری، یہ بھی ہماری فکر کو بنا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ایک کتاب بنا رہی، ایک فکر بنا رہی ہے جنتری بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. دیکھیں مخالفت تو نہیں کرے. کبھی آپ کلپ چلا دیں کہ یہ جنتریوں کے مخالف ہو گئے، کلپ چلا دیں یہ تحفۃ العوام کے خلاف ہو گئے. یہ کلپ چلائیں، ضرور چلائیں، لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے نا اس سے اخذ کر کے کلپ چلائیں. کلپ چلائیں گے تو لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے. 3 کتابیں ہیں. تحفۃ العوام ہماری فکر بنا رہی ہے. جنتری بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ نحس قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی نفی کسی نے نہیں کی. اس کی نفی کسی نے نہیں کی. لہذا تاریخ نحس بتا رہی ہے سفر نہ کرو، یہ نحس ہے، نہ کریں. یہ تاریخ نحس ہے کیونکہ امام کی شہادت ہے. یہ تاریخ یہ ہے نا، رہنمائی تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بس جنتری ہماری رہنمائی کرتی ہے نحس اور نیک میں. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. تحفۃ العوام ہماری رہنمائی کرتی ہے دعاؤں کے اندر، لہذا اس سے ہمیں دعائیں لینی چاہیے جہاں بھی ہمیں. اور توضیح المسائل یہ تیسری کتاب ہے جس سے ہم اتنا غافل ہیں. اگر انقلاب ایران نہ آتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ توضیح المسائل ہے کیا. یہ تو صدقہ ہے ان شہداء کا کہ علماء نے شہادت دے کر دین کو بچایا. کس دین کو؟ جس کا تعارف ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے وہ بیان فرما گئے تھے کہ اب میں تمہارے درمیان ایک ایسا قانون بیان کر کے جا رہا ہوں جو اس قانون کے تحت ہوگا وہ میرا نائب ہوگا، کہ جو اپنی بات قرآن، حدیث، اجماع، عقل، یہ 4 چیزیں ہیں جو کرے گا اس کا قول قرآن کے مطابق بھی ہوگا، حدیث کے بھی مطابق ہوگا. لہذا نوجوان جہاں جنتری شوق سے خریدتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ تحفۃ العوام خریدتے ہیں، وہاں پر توضیح المسائل کے اندر بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اسی مجتہد کی توضیح المسائل میں کیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ریفرنس
ٹو دا کانٹیکٹ، جو بھی ہم تقلید کرتے ہیں اس کے حساب سے خرچ۔ جب ہم تینوں کتابوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو زندگی میں نحس اور بد کا بھی پتہ پڑ جائے گا، بدی اور نیکی کا بھی پتہ پڑ جائے گا۔ جب ہم تحفۃ العوام کو اپنی زندگی میں، وہاں بھی ہمیں تربیت حاصل ہو جائے گی، اور جب ہمیں توضیح المسائل جو ہے تو کوئی گویا کہ بس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور پورا 2.25 مہینے نہیں، پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ اشک بہانے کے لیے زندہ رکھے، ماتم کرنے کے لیے زندہ رکھے، زری اٹھانے کے لیے زندہ رکھے، علم اٹھانے کے لیے زندہ رکھے۔ ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، صلوات بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں چونکہ مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ کل چاند نہیں ہوا، تو کل تیسری مجلس انشاءاللہ ہوگی۔ یہی طے ہوا تھا کہ اگر آج چاند ہو جاتا تو یہ آخری مجلس تھی، کل محرم کے حوالے سے مجلس شروع میں، لیکن قمر صاحب ہیں یہاں پہ، کوئی انتظامیہ نے، انہوں نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ چاند نہیں ہوا، لہٰذا جو مطالب کچھ اور ہیں محرم کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کل۔ تاریخی حوالہ کیا ہے؟ 25 لاکھ کا مجمع حاجیوں کا طواف کر کے آ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے بھی انشاءاللہ ایسے ہوں گے۔ یہ طواف اسلام نے تعارف نہیں کرایا۔ کلپ بعد میں چلانا، پہلے سن لیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کھولیے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ماہ محرم میں یا تو قرآن دیکھ لیں تاکہ قرآن کے نزدیک آ جائیں، یا قرآن کو چوم لیں قرآن کے نزدیک آ جائیں، یا ایک لفظ پڑھ لیں آ جائیں۔ یہ طواف اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے روز عاشورہ سلام بھی کرنا ہے، ہم نے روز عاشورہ ہاتھ بھی ملانے ہیں، ہم نے روز عاشورہ بغل گیر بھی ہونا ہے، اور ہم نے روز عاشورہ دعا بھی مانگنی ہے۔ اس کے پس منظر میں آپ کو یہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے بھی طواف ہوتا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کا طواف عورتیں بھی ننگی ہو جاتی تھیں، مرد بھی ننگے ہو جاتے تھے۔ اب تو یہ جملہ ہی شرم و حیا کی بات بن گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنی عظمت دے دی ہے کہ یہ بات کرنا ہی ایک شرمندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ تو نہیں بیان ہو سکے، یقینی بات ہے، لیکن یہ ضرور بیان ہے کہ ان کا طواف تالیاں بجاتے ہوئے ہوتا تھا، کہ جب یہ طواف کرتے تھے تو یہ مکہ کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے وہ تالیاں بجاتے تھے۔ رسول نے آ کر، اسلام نے آ کر اس طواف کو ختم نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے یہ۔ 3 بت ہوتے تھے، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا منات، اور ایک کا نام تھا عزا۔ لات کو مولا علی نے توڑا، ختم ہو گیا۔ منات، عزا، منات بھی زندگی سے نکلا، عزا بھی زندگی سے نکلا، لیکن دل سے محبت نہ نکلی۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک زندگی بتوں کو عبادت کرتے ہوئے گزارے تو دل سے تو محبت نہیں نکلتی۔ اب مسئلہ تھا اسلام کے لیے، یعنی رسول کے لیے، کہ بت تو توڑ دیے، دلوں میں جو بت ہے وہ کیسے توڑے جائیں۔ جب یہ طواف کرتے تھے تو تینوں بتوں کے نام لیتے تھے، اللہ تو والمنات والعزا، اولا یہ بلند ہے اور یہ ہماری شفاعت کریں گے آخرت میں۔ یہ طواف کرتے جا رہے ہیں،
تو بتوں کے نام تو نہیں نا نکلے نا دلوں سے، طواف کرتے جا رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، اور یہ لات منات عزا کا جو ہے وہ نام لے کر جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، جو خدا حکم کرے گا وہی کر دوں گا۔ کہا بس زبان کے قبلے کو درست کر دو۔ تمام مسلمانوں سے کہا، یہ کون کہتے تھے؟ یہ قریش کہتے تھے۔ قریش قوم تھے کہ جن کے دلوں میں تینوں بتوں کی عظمت باقی رہ گئی تھی۔ تو اب عظمت کا تو اعتراف ہو رہا ہے نا کہ طواف میں وہ تینوں کا نام لے رہے ہیں۔ کہا اب کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ بت جو تم شریک کر رہے ہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک لبیک۔ حاجیوں کی جب زبان پر آیا تو اللہ سے محبت آئی، بتوں کی محبت نکلی۔ آج 25 لاکھ کا مجمع تصور بھی نہیں کر سکتا کہ لات کون ہے، منات کون ہے، عزا کون ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ پہلے سے آیا ہوا ایک عمل کہ جس کو خدا سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، اس کے طواف کر رہے ہیں۔ تو رسول نے کوئی خانہ کعبہ سے ہٹ کے تھوڑی طواف کرانا تھا، طواف وہی کرایا۔ کہا بس زبان کے جملوں کو بدل لو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سارے کہہ کر آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ روز عاشوراء شریعت معطل نہیں ہوئی۔ سلام کو معطل کرنا شریعت کو معطل کرنا، بغل گیر ہونے کو معطل کرنا شریعت کو معطل کرنا ہے، اور یہ مسافے کو معطل کرنا، دعا کو معطل کرنا۔ کربلا میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بس ہاتھ ضرور ملائیں، لیکن ہاتھ ملاتے وقت عموماً مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ماہ محرم میں مسکراہٹ نہ ہو، اور جب ایک کے ہاتھ میں مومن کے ہاتھ میں ہو ہاتھ، یا غیر مومن کے ہاتھ میں ہو، وہاں پڑے ہاتھ ملاتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی ہاتھ ملا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عام آدمی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہداء تو ایسی شخصیتیں تھیں، کربلا تو ایسی شخصیت تھی، لہٰذا 2.25 مہینے ہماری اگر پریکٹس نہیں ہو سکتی تو 10 مہینے میں ہمارا یہ عمل گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، مسکراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ماہ محرم میں مسکراہٹوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ہاتھ ملاتے وقت انا للہ ہو گیا۔ اب رہ گئی بات کس کی؟ دعا کی۔ دعا اپنی بیٹی کے لیے نہ کرے، اپنے رزق کے لیے نہ کرے، اپنی اولاد کے لیے نہ کرے، کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ دعائی کو معطل کر دیں ہم نہیں، اس طواف کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ کیا روز عاشوراء نوجوان دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمارے اندر جذبہ علی اکبر پیدا کر؟ یہ دعا نہیں ہے؟
کیا خواتین روز عاشورہ دعا نہیں کر سکتی؟ یا اللہ ہمارے پردوں کی حفاظت کر، یہ دعا نہیں ہے؟ کربلا والوں کی تو دعائیں ایسی عبادت کا حصہ بن گئیں، عبادت ہی کا نہیں زندگی کا حصہ بن گئیں۔ چلتی آ رہی ہے زندگی ختم ہو گئی، یہ دعا ختم نہیں ہوئی، ایک کی زبان بولتے بولتے بند ہو جاتی ہے تو دوسرے کی کھل جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں سوائے غم حسین کے، ہے نا؟ دلوں پہ مہر لگی ہے یا نہیں؟ مہر سے کیا مراد؟ ہمارے دل میں بصیرت کی آنکھیں ہیں، لہٰذا نہ ہم نے روز عاشورہ دعا کو پامال کرنا ہے، نہ ہم نے روز عاشورہ مصحفوں کو پامال کرنا ہے۔ ممبر سے یہ چیزیں ملیں گی، لیکن کان اگر مضبوط ہو، مصحفہ بھی قرآن سے نہیں ٹکراتا، دعا بھی، دعا کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا۔ کیا روز عاشورہ دعا کا دن نہیں ہے؟ اپنے لیے دعا نہ کریں، لیکن شہدائے کربلا کی شہادت کے لیے تو دعا کریں۔ یا اللہ ہمیں جس طریقے سے یہ شہادت ان کو ہوئی ہے، مجھے بھی ایسی شہادت، اور کربلا کی شہادت کے اندر تو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنتم فافوز فوزا عظیما، اے کربلا والو اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی شہید ہوتے اور فوز عظیم پر فائز ہوتے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ خواہش ہے یا نہیں؟ روز عاشورہ اگر ہم شہادت کے لیے دعا کریں، شہادت دو طرح کی ہے اور انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ کربلا والے ہی دو قسم کی شہادت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ایک شہادت وہ کہ ہمارے حلق پر خنجر پھیرے گئے، ابھی مصائب کا حصہ نہیں، فکر کا حصہ ہے، اور ہم ایسے شہادت کا تعارف کرا رہے ہیں جو شہادت اکبر ہے۔ ادھر تم اپنے نفس کو ذبح کرو گے، پھر نفس زندہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ مانا پھر کیا ہوا کہ جو کربلا والوں کی محبت دل میں رکھتا ہے اور کربلا والوں جیسا عمل کرتا ہے، کیسا عمل؟ سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی، نماز با جماعت ہو رہی ہے۔ اگر نماز با جماعت کی اہمیت نہ ہوتی تو تیروں میں نماز کیوں پڑھتے؟ مجلسوں میں تو یہ حال بھر جاتا ہے، نمازوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر علاقے ہی کے لوگ نماز میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک جماعت کا ایک جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بغل گیر ضرور ہوں۔ اگر ہمارا باپ مر جائے تو دو بھائی آپس میں بغل گیر نہیں ہوتے؟ بولیے، ہوتے ہیں؟ اگر باپ مر جائے تو دونوں بھائی بغل گیر ہوتے ہیں، اگر بیٹا مر جائے تو کیا باپ اور بیٹا بغل گیر ہو کے نہیں روتے؟ بغل گیر ہو کے رونا، روز عاشورہ بغل گیر نہیں ہوں گے تو اور کس دن ہوں گے؟ کبھی بغل گیر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اصغر کی آج شہادت ہے، کبھی بغل گیر ہو رہے ہیں علی اکبر کی شہادت ہے، کبھی بغل گیر ہو رہے ہیں عباس کی بازو کٹے ہیں۔ دیکھیے بغل گیر ہوتے وقت کربلا کا تصور کر لیجئے، شاید مجلس میں اتنے آنسو نہ آئیں جتنا کہ بغل گیر ہوتے ہوئے آئیں۔ بس میرا مطلب ختم ہوا۔ یہ محرم کی تیاری ہے؟ نہیں، روز عاشورہ ہی نہیں، پہلی محرم سے ہاتھ ملانے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کربلا میں دو لفظوں کا اضافہ ہوا، رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پتہ ہے مولا نے یہ جملہ کب کہا؟
روزے عاشورہ ہی کہا، کس وقت کہا، کس حالت میں کہا؟ جب علی اکبر کو برچھی لگی، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور لاشے کی طرف جانا تو اس سے اور مشکل ہوتا ہے۔ مولا 70 مرتبہ گرے ہیں، گرتے وقت بھی کہتے تھے اینا اینا علی اکبر، اور اٹھتے وقت بھی کہتے تھے اینا اینا علی اکبر، کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو علی اکبر؟ میرے آنکھوں کا نور جاتا رہا ہے۔ عزاداران حسین، یہ روز عاشورہ امام کا نور جا رہا ہے، لیکن آپ انا للہ و انا الیہ راجعون بیٹے کے پاس پہنچ گئے۔ جب بیٹے کے پاس پہنچ گئے، وہ سینہ جس پر علی اکبر سو کر جوان ہوا، اس پر پیر رکھتے ہیں اور برچھی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں خدایا تیری جو مرضی ہے وہ چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، رضن بقضائی۔ اور روز عاشورہ اعمال کرنے والوں، ہاتھوں سے بھی ثابت کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے بھی ثابت کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بغل گیر ہوتے وقت بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور روز عاشورہ اعمال کرنے والوں، سوچو سمجھو کہ قرآن کے مطابق عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، قطرہ آب تو نہ ملا، لیکن سے شعبہ تیر لگ گیا۔ بس اس کو لے کر جاتے ہیں خیمے کے اندر جس میں رباب ہے۔ بس جب خیمے کے نزدیک پہنچے، جب وہاں گئے تو کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے پہ رک کر کہتے ہیں پتہ نہیں اس منظر کو رباب برداشت بھی کرے۔ پیچھے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ کام کیا، 7ویں مرتبہ ہمت کے ساتھ اس علی اصغر کو خیمے میں لے کر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ رباب نے دعا کی ہے۔ روز عاشورہ دعا ہو رہی ہے، اپنے لیے دعا نہیں ہو رہی، دین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ خدایا میرا بچہ تو پیروں سے چل بھی نہیں سکتا، میرا بچہ تو ہاتھوں سے تلوار بھی نہیں چلا سکتا، خدایا مجھے ام لیلہ سے شرمندہ نہ کرانا، خدایا مجھے رباب سے شرمندہ نہ کرانا، خدایا مجھے ام فروا سے شرمندہ نہ کرانا۔ رباب کہہ رہی ہے کیا کہ ام لیلہ کے سامنے میں شرمندہ کیوں کہ اس کے علی اکبر ہاتھ میں تلوار بھی آ سکتی تھی، میرے ہاتھ میں تلوار۔ عزاداران حسین، جب یہ دعا کرتے ہوئے امام نے دیکھا، کہا رباب ذرا پیچھے تو پلٹ کر دیکھو، مائیں بیٹھی ہوں گی یہاں پہ، جب بچے کا حادثہ ہو جائے تو وہ سینے سے لگا لیتی ہے نا، لیکن رباب کس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ بچے کا کپڑے بھی سرخ ہوئے ہوئے ہیں، جسم بھی سرخ ہوا ہے، تازہ تازہ خون بھی نکل رہا ہے۔ کہتی ہے خدایا، بس ادھر رک کر کہتی ہے خدایا خدایا تیرا شکر ہے، سجدے میں جا کر کہتی ہے شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ، خدایا میرا علی اصغر بچا نہ بچا، تیرا دین تو بچ گیا۔ خدا